وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى وأوليائه للاتقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسند پر جلوہ بار بابقار علماء اہل سنت برادران ملت بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نوشاد صاحب قادری غزنوی امام و خطیب صاحب صدر مدرس مدرسہ الحفاظ استاد الحفاظ گرامی حضرت حافظ القاری عبدالغفور صاحب قادری غزنوی مدرس آزاد الحاج عبدالنبی صاحب اور باہر سے بہت سے آئے ہوئے بہت سے مہمان استاد الحفاظ ملک گرامی حضرت حافظ القاری لیاقت رضا صاحب غزنوی ناظم اجلاس حضرت مولانا محمد یوسف صاحب قادری غزنوی محب العلماء قاری الحاج محمد آدم صاحب کی امانتی دورہ کرنے والے کیونکہ اب یردپور کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ کافی چرچا ہے. خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نصیر صاحب قادری غزنوی بہت سے حضرات ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. ہمارے مدرسہ اہل سنت غریب نواز کے اراکین الحاج علی جناب محمد اسرار صاحب قریشی علی جناب ڈاکٹر حبیب جان صاحب علی جناب محمد اشرف صاحب جابر علی بھائی اور ہمارے محب گرامی ثابت میاں صاحب بہت سے پرانے حضرات ہیں کی خدمتیں ہیں. اخلاق بھائی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے. ہمارے علی جناب احمد بھائی عقیل بھائی بہت سے حضرات کے نام نہیں لیے جا سکتے کم وقت ہے لیکن اللہ سے یہ دعا ہے کہ ایک عظیم عرصہ گزر گیا اور بڑی خوشی کی بات ہے اتنی مدت گزرنے کے بعد آج بھی ماشاءاللہ مدرسہ اہل سنت غریب نواز اور صابری مسجد کے آنگن میں الحمدللہ یہ جشن دستار حفظ و قرات کا سلسلہ جاری ہے اور جاری انشاءاللہ رہے گا. انشاءاللہ رہے گا. ہمارے یہ باراکین خدمت کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں اس لیے کہ انہوں نے آنے کے بعد اترپور کی سرزمین پر جہاں اپنے لیے ذریعہ معاش تلاش کیا وہاں یہ بھی فکر کی کہ ہمارے محلے میں بستی میں ایسی ایک انجمن لگائی جائے اور ایسی محفل سجائی جائے کہ جہاں سے ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائیں اور یہ خوش رحان بن جائیں. یہ سلسلہ بڑا ایسا نہیں کہ یہ سلسلہ آسانی سے جاری اور ساری رہتا ہے. بہت ہی مشکلیں کرنی پڑتی ہیں محنتیں کرنی پڑتی ہیں. اساتذہ نے ان اراکین نے اہل محلہ نے سال بھر مہمانان رسول کی مہمان نوازی کی ہے. اپنے دسترخوانوں پر آنے والے بھی بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ مدرسہ اہل سنت غریب نواز کا بچہ مفتی نوشاد صاحب کی بارگاہ میں زان و ادب طے کرنے والا اللہ اکبر آتا ہے. احمد بھائی دسترخوان بچھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب دسترخوان بچھاتے ہیں. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ مہمان رسول کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. نہ جانے کتنے گھروں میں یہ مدرسہ اہل سنت غریب نواز کی یوں کہیے کہ برکتیں ہیں رحمتیں ہیں کہ گھر گھر میں سمجھتا ہوں کہ مہمان رسول نظر آتا ہے. اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے فلاں کا بچہ آیا اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے یعقوب بھائی سے کہا جائے ایوب بھائی سے کہا جائے کیونکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. سب کی مجھے نام یاد نہیں ہر ایک کی ذمہ داری ہے مگر میں کہوں گا اے سبھاس کالونی کے لوگوں مدرسہ اہل سنت غریب نواز کے نکاح سے پہلے تمہارے گھر مہمانان رسول سے خالی تھے مگر اب مولا کا اتنا بڑا کرم ہے مولا کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اب تمہارے دسترخوانوں پر مہمانان رسول نظر آتے ہیں. اچھا کلام پڑھا ہمارے
قادری نے اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے، اچھا کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لگن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور فقہ کے کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام۔ آج بہت سے لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، مگر میں تو یہ کہوں گا کہ نعت پڑھنے والوں کی نعت پڑھنے کی کامیابی اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک کہ امام اہل سنت کے کلام کو نہیں پڑھا۔ الحمدللہ بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ نے مالک و مولا نے یہ سہاس کالونی کو، مالک و مولا نے یہ کمال یہ خوبی عطا فرمائی ہے۔ میں دل سے نہیں بلکہ تہہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مالک و مولا اپنے کرم سے اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے، اور یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں بھی جاری رہے، اس لیے کہ ہمارے گھروں کی حفاظت، ہماری بستیوں کی حفاظت، ہمارے خاندان کی حفاظت، عزیزان ملت، حفاظت کا سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ قرآن ہے، سب سے بڑی طاقت ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا اپنے کرم سے، خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ اپنے کرم سے اس بزم کو قبول فرمائے۔ مہمان خصوصی آئے ہیں، میرا ہے، یہ میرا جلسہ ہے، مجھے اس میں رہنا ہے، کوئی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، دے چکا تھا اور مجھے وہ ہر سال بلاتے ہیں مسجد اعلیٰ حضرت میں، لیکن میں نے قاری صاحب نے جب کہا تو میں نے کہا نہیں، میرا جلسہ رودرپور میں ہے، میں قدرتی نہیں آؤں گا بلکہ رودرپور میں آؤں گا۔ یہ کہنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ان سے بڑی معذرت کے ساتھ کہا، اس لیے کہ یہ اللہ نے مالک و مولا نے پروردگار نے یہ اپنا کرم فرمایا ہے، فضل فرمایا ہے، یہ اساتذہ کی خدمتیں ہیں اور ان تراکین کی خدمتیں ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول۔ مجھے یہ بھی خوشی بتائی قاری صاحب نے کہ ماشاءاللہ 2 بچے فارغ ہو رہے ہیں، ایک سید صاحب ہیں، آل رسول ہیں، اور ایک بچہ جو ہے ہمارے صدر محترم والی جناب محمد اشرف صاحب کا۔ یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے جو خدمت کرنے والے اراکین تھے، سب تھے، اور ان کے بچے بھی آج ان کے خانوادوں میں بھی، ان کی نسلوں میں بھی قرآن جا رہا ہے، کے بچے بھی اب قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں، اور ان کے بچے بھی قرآن کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ آقا انعامدار، مکی مدنی عربی تاجدار، غریبوں کے غمخوار، امت کے غمگسار، شافع رود شمار، نائب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا، درود پاک پڑھے اللہم محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ بڑا اچھا وقت، جلسے کا بڑی اچھی تاریخ ہمارے مدرسہ اہل سنت غریب نواز کے اساتذہ نے اور اراکین نے رکھی کہ رات بھی برکت والی ہے، اور جو اس رات میں قرآن نازل ہوا وہ بھی برکت والا ہے، یعنی رات قرآن کی ہے اور قرآن رات کا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قرآن کا ذکر کیا جائے یا رات کا ذکر کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب قرآن کا ذکر ہوگا تو رات کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ قرآن اس رات میں حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ لیلۃ البراء یہی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مالک و مولا نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اکثر مفسرین کا قول یہی ہے۔ تو عزیزان ملت، رات قرآن کی ہے اور قرآن عزیزان ملت رات کا ہے، مگر اللہ اکبر، عزیزان ملت، قرآن رات کی ہے، رات قرآن کا ہے، مگر قرآن کا اتارنے والا رب العالمین ہے، اور جس پر قرآن اتارا جا رہا ہے وہ رحمت للعالمین۔ کہو کہ پیدا کرنے والا اس رات کا وہ رب العالمین ہے، مگر یہ رات کسی اور کی نہیں ہے بلکہ آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار کی۔ جو کچھ ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، جو ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے، کسی اور کے صدقے میں نہیں ملا۔ نعمتیں بانٹتا وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے مالک و مولا نے اپنے حبیب پاک نور مجسم رحمت عالم علیہ السلام پر قرآن اتارا۔ آج یہ رات مفسرین کہتے ہیں وہ رات ہے اس رات میں قرآن نازل ہوا، مگر مصطفیٰ کا وہ سینہ ہے جس سینے پر قرآن نازل ہوا۔ رات آج 1500 برس کا زمانہ گزر رہا ہے، رات فنا نہیں ہوئی ہے، رات باقی ہے، رات کی برکت باقی ہے، رات کی رحمت باقی ہے۔ ابھی آپ مفتی نشاط صاحب سن رہے تھے کہ یہ رات بخشش کی ہے، آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار کی، اس لیے کہ یہ رات کسی اور امت کو نہیں ملی، امت مصطفیٰ کو ملی، اور کسی اور کے صدقے میں نہیں ملی، مدینے کے تاجدار کے صدقے میں ملی۔ اہل سنت والجماعت عقیدہ بناؤ،
جب رات کا یہ کمال ہے کہ رات میں اللہ نے بخشش بھی رکھی ہے، رات کا یہ کمال ہے کہ اللہ نے اس رات میں مغفرت بھی رکھی ہے، اللہ نے رات میں جہنم سے آزادی بھی رکھی ہے، اس رات کی قدر کرو گے، اس رات کی عبادت کرو گے، بخشش بھی مل جائے گی، جہنم سے آزادی بھی مل جائے گی، مغفرت کا پروانہ بھی تمہیں مل جائے گا، گناہوں کی معافی کی تمہیں سند بھی مل جائے گی، رزق کی برکت کا تمہیں قرآن درس کی برکت کا پروانہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ اور جب رات کی برکت کا عالم یہ ہے کہ اس رات کی عظمت میں اللہ نے بخشش بھی رکھی ہے، مغفرت بھی رکھی ہے، جہنم سے آزادی بھی رکھی ہے، تو جس ذات پر قرآن نازل ہوا اس ذات کی برکت کا کیا عالم ہوگا۔ عزیزان عقیدہ ہمارا بنا کہ اللہ نے بخشش رکھی ہے تو نبی کے صدقے میں رکھی ہے، مغفرت رکھی ہے تو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں رکھی ہے، جہنم سے آزادی رکھی ہے تو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں رکھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے جب دستور لکھا گیا تھا، اور دستور کس نے لکھا تھا؟ قلم نے لکھا تھا، قلم سے کہا گیا دستور لکھ، قلم لکھتا جا رہا تھا، ہر نبی کی امت کا دستور لکھتا جا رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قلم نے لکھا تھا، چاہے امت آدم ہو، چاہے امت نوح ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، کسی بھی پیغمبر کی امت ہو، ساری امتوں کا دستور یہ ہے کہ اگر نیکیاں کریں گے تو جنت کے حقدار، گناہ کریں گے تو جہنم کے حقدار۔ عزیزان ملت، ساری امتوں کا دستور قلم نے لکھا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار رسول پاک علیہ السلام کی امت کی، لکھا جائے امت مصطفیٰ کا دستور، لکھنے کا حکم دیا گیا۔ لکھو، کیا لکھو؟ امت اگر نیکیاں کرے گی، امت اگر نمازیں پڑھے گی، امت اگر حج بیت اللہ کرے گی، امت اگر نیکیاں کرے گی تو امت کی بخشش ہو جائے گی۔ مگر دوسرا پہلو دوسری امتوں کے لکھنے کا حکم، عزیزان ملت کی اگر گناہ کرے گی مگر قلم تھراتا رہا، کیا لکھو؟ اس لیے کہ اور امت کی بات نہیں ہے، آمنہ کے لال کی امت کی بات ہے، مدینے کے تاجدار کی امت کی بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبیوں کے ایمان کی امت کی بات ہے۔ قلم سے کہا گیا کیا لکھوں؟ تو قلم نے لکھا تھا، عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کریں، امت گناہگار ہے، مالک و مولا بخشنے والا ہے، مالک و مولا بخشنے والا ہے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ لیا، اللہ کیا جہنم اب بھی نسل ہوگا۔ روزوں کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اللہ نے آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار کی رسول پاک کی امت کو ایسی رات عطا فرما دی کہ ایک رات میں اگر سجدہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، برائیوں سے بچنے کا سچا عہد کر لے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کا عہد کر لے، دل کے لالے تو مالک و مولا اس رات کی برکت سے اللہ اس کو مغفرت فرما۔ بابے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، جشن دستار بندی زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر کا زمانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کے عقیدے بگڑ بھی رہے ہیں، طرح طرح کے موبائل میں آ رہے ہیں، طرح طرح کی، مگر علماء اہل سنت کی تقریریں سنو، علماء اہل سنت کی تقریریں سنو۔ اپنے عقیدوں کو بگاڑنے کی، اپنے بچوں کو عقیدہ بگاڑنے کی ناپاک کوشش سے ہمیشہ بچتے رہو، یہ کہیں ہمارا عقیدہ بگڑ نہ جائے، کہیں ہمارا عقیدہ، اس لیے کہ بعض وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نبی گناہگار ہیں، یہ بھی ہیں کہ نبی کے دامن میں گناہ ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رات نبی کے صدقے میں ملی ہے جس کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، رات کا یہ کمال ہے کہ رات میں بخشش بھی ہے، رات میں جہنم سے آزادی بھی ہے، رات کے اندر جنت کا پروانہ بھی ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بتانے والا کون ہے؟ آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار ہیں۔ آپ کہیں گے رات میں عبادت کرو گے، قاری عبدالغفور صاحب کہیں گے رات میں عبادت کرو گے بخشش ہو جائے گی، تو رات کی برکت کا یہ عالم ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے جب رات کی برکت کا یہ عالم رکھا ہے تو جس ذات کے صدقے میں اللہ نے یہ رات عطا کی ہے اس ذات کی برکت کا کیا عالم؟ رات کا نام لیلۃ البرات۔ حضرت سے آپ مفتی نوشاد صاحب ماشاءاللہ علی محل ان سے ترجمہ کرائیں گے، بھی کہیں گے چھٹکارے یہ رات کی قدر کرو گے تو تمہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو رات کے اندر یہ کمال، رات کے اندر یہ خوبی، تو اپنا عقیدہ بناؤ۔ جس رات کی خوبی کا یہ عالم ہے، تو جو رات جس نبی کے صدقے میں ملی ہے اس نبی کی خوبی کا کیا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ خدا بھی پاک اور خدا کے پیغمبر بھی پاک۔ ان کا لے لے گا میرا پہلو ہے، بنیاد ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہے۔ ارے یار بار بار آ جاتا ویسا کرا عقیدے کو مت بگاڑو۔ عزیزان ملت، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی معاذ اللہ گناہگار ہے،
تو کیا اس کی عبادت قبول ہو جائے؟ ارے جس نماز میں آپ پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ارے نماز میں نبی کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، نماز میں نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے، نماز میں نبی کی عظمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، نبی کی برکتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو عزیزان ملت کا عقیدہ یہ بنانا ہوگا کہ نبی گناہوں سے پاک ہیں۔ وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جو اپنے نبی کو گناہگار بتائیں، مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی گناہوں سے قرآن کہہ رہا ہے عزیزان ملت انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ارے مصطفیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ نے جن کے صدقے میں اگلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے اور پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے، تمہارے اگلے بھی معاف کر دیے گئے، پچھلے بھی معاف کر دیے گئے، یہ نبی کا صدقہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ آپ پھر یہ بھی غور کریں کہ رات بخشش کی، رات مغفرت کی ہے، کیا پتا ہے مجھے بتاؤ کہ یہ چیز چھپی ہوئی ہے یا نہیں؟ رات میں کیا ہے؟ رات میں کیا کیا خوبیاں ہیں؟ رات میں کیا کیا کمال ہے؟ کسی عالم نے نہیں بتایا، کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا، دنیا کے کسی طبیب نے نہیں بتایا، افلاطون نے نہیں بتایا، جعلی موس نے نہیں بتایا، دنیا کے کسی حکیم نے نہیں بتایا، مصطفیٰ نے بتایا، مصطفیٰ نے بتایا کہ رات گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے، اور پیغمبر نے اور راستوں کچھ گناہ ایسے بھی ہے جو معافی نہیں ہوتے۔ ہم مدرسہ اہل سنت غریب نواز کے جشن دستار حفظ و قرآن میں بیٹھ کر ان علماء حفاظ کی موجودگی میں سچے دل سے توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں جھکیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان گناہوں سے بھی ہمیں پاک فرما دے۔ کچھ گناہ وہ ہے کہ اس رات میں معاف نہیں ہوتے، یہ کسی اور نے نہیں بتایا، مدینے کے تاجدار نے بتایا، میرے نبی نے بتایا تاکہ میری امت گناہوں سے بچ جائے، میری امت برائیوں سے بچ جائے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اس رات میں بھی معاف نہیں ہوتا وہ مشرک۔ عزیزان ملت کہیں پر ہمارا قدم پھسل نہ جائے، کہیں کفر کی حمایت میں ہمارا قدم اٹھ نہ جائے۔ اسلام نے بڑی پابندیاں رکھی ہیں، قرآن میں آج یہ حفاظ قرآن کے آپ کی مدرسے سے بن رہے ہیں۔ عزیزان ملت قرآن سے اس لیے نہیں آیا ہے کہ سینوں میں یاد کر لیا جائے، قرآن سینوں میں پڑھا دیا جائے، قرآن اس لیے بھی آیا ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہر شرک کے ہر پہلو سے بچا جائے، ہاں شرک کے ہر پہلو سے بچا جائے، کفر کے ہر پہلو سے بچا جائے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کہیں گے ہم تو خالی گئے تھے، ہم نے کچھ کیا، تینوں ساتھ سے آگے معلوم کرتے صاحب کیا کچھ شریعت میں نہیں لگا؟ ارے آپ کیوں گئے تھے؟ یہاں دوستی نہیں نبھائی جائے گی، شاہ میں کا وہاں پڑھے لکھے موجود ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا وہاں مت جاؤ، پیغمبر سے مصطفیٰ نے خالق کائنات نے فرما دیا عبداللہ ابن سلول جب مر جائے تو اس کے جنازے میں مت جانا، نماز مت پڑھنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ان میں سے کوئی مر جائے تو نماز جنازہ میں مت جانا۔ ذرا غور کریں تو کیا جانے کی قرآن نے ممانعت فرمائی ہے؟ تو کیا دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے؟ کیا شرکت کی ممانعت نہیں ہے؟ ہر پہلو سے بچو، شرک کے ایک پہلو نہیں ہے، بہت سے پہلو۔ ہماری قوم اس بات کی طرف بھی جا رہی ہے، لوگ بڑے بڑے پیروں سے علاج کرا دیا، اب کہاں جا رہے ہو؟ مفتی نوشاد صاحب کو معلوم ہوا کہ کہیں اور کہیں نہیں گیا ہے، یہ کسی سادھو کے پاس گیا۔ مجھے بتاؤ کسی سادھو کے پاس گیا؟ اے مسلمان، یہ قرآن کے 30 پارے تیرے نہیں آئے تھے، تیرے پیغمبر پر نازل ہوئے تھے۔ قرآن نے کہا کہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن نے کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن نے عقیدہ دیا تھا شفا دینے والا کوئی اور نہیں ہے، پروردگار۔ قرآن نے عقیدہ دیا تھا شفا دینے والی قرآن کی آیت ہے، قاری عبدالغفور قرآن کی آیت پڑھیں شفا ملے گی، قاری عالم صاحب قرآن کی آیت پڑھیں شفا ملے گی۔ ارے کہیں ایسے موقع بھی آ جاتا ہے، پریشانیاں تو بہت ہوتی ہیں، تکلیفیں تو بہت ہوتی ہیں، مگر شرک کے پہلو اپنانے کی اس وقت ہی اجازت کیا ہوگا؟ ہم مر ہی تو جائیں گے، مگر وہ موت تو اچھی ہوگی جس میں ہماری زندگی شرک سے پاک ہو۔ بہت ہو رہا ہے۔ امام صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی، صاحب نے صحیح یہ اور اوپر سے صاحب نے قرآن
کی آیت پڑھی کوئی اثر ہی نہیں ہوا. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے میرے اندر شفا رکھی ہے. ایسی شفا سرور کائنات نور مجسم رحمت عالم علیہ السلام کے صحابہ سرکار کی بارگاہ میں ایمان لے کر جا رہے تھے. ایک بستی سے گزرے تھے عزیزان ملت اسلامیہ, اور مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی جا رہے تھے. ایک بستی میں دیکھا ایک بیمار ہے, زنجیروں سے بندھا ہوا ہے, جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. انہوں نے روک لیا تھا کہ تم پیغمبر کے پاس سے آ رہے ہو, ہم نے سنا ہے کہ تمہارے پیغمبر پر کوئی کتاب تھا, تمہارے پیغمبر پر قرآن نازل ہوا ہے. یہ قرآن کے حافظ نہیں تھے بلکہ سرکار پر ایمان لائے تھے. چند آیتیں یاد تھی. حدیث آئی ہے, دوسری کتابوں میں حدیث آئی ہے. بیمار کا حالت کیا تھا؟ زنجیروں سے پیر بندھے ہوئے تھے, زنجیروں سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, مجبور تھے, دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا. قوم نے نبی کے صحابہ کو روکا تھا, اے مصطفیٰ کے صحابہ رک جاؤ, ہم نے سنا ہے کہ تمہارے پیغمبر قرآن اترا ہے, ہمارے بیمار کا علاج کر دو. ارے دنیا کی وہ قوم ہے جو علاجوں سے تھک جاتی ہے. ابھی ان کی تاریخ اگر پڑھو گے تو جب وہ تھک جاتی ہے علاج سے تو کہیں اور نہیں جاتی ہے, وہ بھی قرآن کے قدموں میں گرتی ہے, وہ بھی قرآن کو سلام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور آج بھی آپ دیکھو ہندوستان کے بہت سے صوبے ہندوستان میں آج ہم نے دیکھا, ہمارے شاہ صاحب گئے, انہوں نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے غیروں کو دیکھا ہے بچوں کو لیے دروازوں پر بیٹھے رہتے. کرناٹکا میں تو بڑی بھیڑ رہتی ہے, مہاراشٹر میں تو بڑی بھیڑ رہتی ہے, ان میں وہ بیمار نہیں ہوتے, اکثر وہی نہیں پوچھا جاتا کہیں اور نہیں گئے. وہ کہتے ہیں ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ شفا ملے گی تو قرآن پڑھنے کی زبان میں. اے مسلمانوں, اپنے عقیدوں کو سنبھالو, اپنی مقدس ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کے دامنوں کو اس گناہ کے دار ہونے سے بچاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے کہیں چھوٹ دے دی ہے کہ کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے تو جاؤ فلاں سادھو کے پاس چلے جاؤ, فلاں اس کے پاس چلے جاؤ, فلاں جادوگر کے پاس چلے جاؤ. نہیں, ہم جائیں گے تو ایمان والے کے پاس جائیں گے, اس لیے کہ اللہ نے شفا عزیزان ملت اس کے شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اللہ نے حرام چیز کے کھانے میں بھی علاج نہیں رکھا. مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے علاج رکھا ہے تو حلال چیز میں رکھا ہے. میں پڑھتا تھا بچپن میں, مجھے یاد ہے میری خالہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ کہنے لگی کلیجے میں درد ہوتا ہے, میں نے سنا ہے کہ کبوتر کی میٹ کھا لی جائے. میں طالب علم تھا, میں نے پڑھا تھا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں نے کہا خالہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کھانے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے, اس میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے. شفا تو اللہ نے حلال چیز میں رکھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, بات میں بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. مشرک کی اللہ اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے. عزیزان ملت, اور پیغمبر فرماتے ہیں اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. یاد رکھو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کینہ, بات ہے تو سامنے سے کہہ دو, دل میں مت چھپاؤ. تھوڑی دے گا جو بات کہنی ہے سامنے سے, غصہ اناد مت رکھو. یہ رات پوری رات سراپا رحمت, یہ رات پوری سراپا برکت, یہ رات پوری سراپا مغفرت, مگر میرے نبی فرماتے پوری رات میں کینے والے کی. آج کی رات یہ بھی ہے کہ تمہارا کہیں پڑوسی تم سے ناراض نہ ہو. تم پڑوسی سے اپنے دل میں کینہ نہ رکھتے ہو, اپنے دل میں حسد نہ رکھتے ہو, اپنے بھائی سے اناد نہ رکھتے ہو. سجدہ کرنے سے پہلے سباس کالونی میں کی مسجد میں عبادت کرنے سے پہلے اپنے اس بھائی کے دروازے پر چلے جانا, بھائی کے سینے کو اپنے سینے سے لگا لینا. اللہ اس مظلوم کے دل کو کہیں آپ نے کہیں ستایا نہ ہو, کہیں اس کے دل کی آہ آپ پر لگی نہ ہو, کہیں آپ نے اس پر ظلم نہ کیا ہو. اگر کیا ہو تو اس سے معافی مانگ لینا, حق مارا ہے تو حق واپس کر دینا. اس لیے کہ یہ رات برکت والی تو ہے, مگر کینہ جس کے دل میں ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں, میرے نبی فرماتے ہیں جو رشتوں کو کاٹتا ہے. آج کی بات دیکھتے ہیں آپ, ہماری عبدالغفور بھی علاقے میں جاتے ہیں, آپ حضرات بھی جاتے ہیں, رامپور ضلع کے گاؤں میں ہمیں بھی جانا ہوتا ہے, بہت سے جگہوں پہ جاتے ہیں, بھائی کی شادی ہو رہی ہے, دوسرا بھائی طلاق. اس نے نہیں بلایا تھا. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سل من قطعہ, جو تجھ سے رشتے کو کاٹے اس سے رشتے کو جو دنیا پر اپنے یہاں مرضی کی تھی تجھے نہیں بلایا, اپنے یہاں کوئی خوشی کی تھی تجھے نہیں بلایا, تو تو اس بنیاد پر کہتا ہے کہ میں رشتے کو ختم کر دیتا ہوں. میرے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رشتوں کو کاٹنا اسلامی شعار نہیں ہے, رشتوں کو جوڑنا اسلامی. اگر تجھے نہیں بلایا ہے تو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس کے دروازے پر چلا جا, نبی کے فرمان پر عمل کرنے والا ہوگا اور تو جنتی ہوگا, جنت کا حقدار ہو جائے گا.
عزیزان ملت قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے. یہ رات بخشش کی رات ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں رشتوں کو کاٹنے والا. آج بھائی کے یہاں شادی ہو رہی ہے, ایک بھائی کے یہاں لاکھوں کا کھانا کھلایا جا رہا ہے, ایک بھائی کے یہاں بڑے بڑے دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں, مگر بھائی کو خبر نہیں ہے, بھائی کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے, دوسرے شہر کے کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, لیکن اور اس کو بلانے کے لیے تیار نہیں. مسلمانوں اس عادت کو چھوڑو, اس استحجاب برائی کو چھوڑو, اپنے رشتے جوڑو. بھائی تمہارا وطن ہے, اسے بھی بلاؤ تو وطن میں نہیں, بھی بلاؤ. یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے اور قرآن کریم نے بھی ذکر فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر فرما رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ برکت والی رات, یہ بخشش والی رات, مگر ایسی رات میں اس رشتے کو کاٹنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی جو اپنا بھائی کو چھوڑ دے گا, اپنے چچا کو چھوڑ دے گا, اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گا, اپنے پڑوسی کو ایمان والے کو چھوڑ دے گا, اس کی بخشش نہیں ہوگی. اس لیے آؤ سچی توبہ کر لو اور اس رات میں اس رشتے کو چھوڑ لو تاکہ تم عبادت کے حقدار ہو جاؤ. اور عزیزان ملت, میرے نبی نے بہت سے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے. ہماری مقدس مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مالک و مولا خالق کائنات ہماری مقدس بیٹیاں اور مقدس مائیں بہنیں جو آئی ہیں, اللہ تعالیٰ مالک و مولا سب کو شاد و آباد رکھے. تشریف لائیے ماشاءاللہ, اللہ اپنے کرم سے مالا مال فرمائے. ہمارے تقدیر, ہمارے رسالت, ہمارے غوثیت حضرت علامہ شیر محمد صاحب قبلہ, خطیب ہندوستان علامہ رحمت اللہ صاحب قبلہ, خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی رحمت اللہ صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ذل العالی والقصیہ ہمارے شہر میں آمد ہے. ان کی آمد کا, ان کی تشریف آوری کا خیر مقبول کرتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی عالم دین, عالم اہل سنت والجماعت جب کسی بستی میں آتا ہے تو خدا کی رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں. اللہ کی برکتیں عطا فرمائے. عزیزان ملت رضی اللہ عنہ, میرے بچوں کے نہیں بلکہ کہیے کہ ابتدا سے لے کر آج تک کے ساتھی ہیں, قدم قدم پر ساتھ دینے والے, اللہ کی برکتیں عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شیر محمد صاحب قاضی نظیمت پوری ذمہ داری نہیں بلکہ یوں کہیے کہ درد بھی رکھتے ہیں اور درد کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کوشاں بھی رکھتے ہیں. علماء کی بڑی خدمتیں, علماء کی بڑی ہمدردی اور علماء کی خبرگیری رکھتے ہیں. عزیزان ملت, میں عرض کر رہا تھا یہ مقدس رات ہے کہ اس میں اس عورت کی بھی بخشش نہیں ہے. ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, بات ہے کوئی دیکھنے والا نہ دیکھے مگر پروردگار دیکھ رہا. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رات برکت والی ہے, رات بخشش والی ہے, رات جہنم سے آزادی والی ہے. بدکار عورت کی بخشش نہیں. بات یہ علماء سنت والجماعت ہیں, شہر کے ذمہ دار بھی ہیں. میں کہوں گا بے پردگی, بے حیائی, مردوں میں اختلاف, شادیوں میں ان کے غیروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. یہ برائی کیسے ختم ہوگی؟ عزیزان ملت, بڑی خوشی ہے مدرسہ اہل سنت غریب نواز سباس قانونی مدرسہ عالیہ فیض المصطفیٰ اور جگہ جگہ ہمارے شہر کے اندر مدرسے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ترقیاں عطا فرمائے, آمین. اور دین کا پیغام لوگوں کو کی بنیاد پر ماشاءاللہ یوں کہیے کہ 2002 یا 2003 سے مجھے یاد کیا تھا الحمدللہ صابری مسجد کے آنگن میں مدرسہ اہل سنت غریب نواز کی بنیاد پڑی, کیونکہ 2001 میں نے جامع مسجد کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد یہاں یہ سلسلہ جاری ہوا. 1 یا 2 کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوا الحمدللہ, اور مدرسہ اہل سنت غریب نواز وجود میں آیا. مدرسہ اہل سنت غریب نواز وجود میں آیا اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ آج بھی جاری اور ساری ہے. اور الحمدللہ یہاں کا شعبہ حفظ و قرات بڑا مضبوط رہا. انشاءاللہ اس مضبوطی کے لیے یہاں کی انتظامیہ کمیٹی نے, یہاں کے اساتذہ نے ایک بہترین ماہر حفظ و قرات کے استاذ کا انتخاب فرمایا ہے. آپ کے علم میں آنا چاہیے انشاءاللہ. رمضان المبارک کے بعد میں ہم تشریف لائیں گے. تمنا یہی رہتی ہے کہ کوئی ماہر استاذ آئے, اس لیے کہ تقریر اور فن ہے, پڑھانا اور فن ہے. اس لیے ہم نے یہاں کسی امامت کو قبول نہیں فرمایا. جمعے کی حد تک ہے قاضی اسرا مفتی اعظم ضلع رامپور علیہ رحمت و رضوان نے بار بار اللہ مولانا شیر محمد صاحب گواہ ہے, اللہ ان کی قربت پر رحمتوں کی بارشیں فرمائے. یہی فرمایا کہ مولانا ولی محمد درسگاہ کے آدمی ہیں, ان کو درسگاہی چاہیے, ان کو درسگاہی چاہیے. الحمدللہ آج بھی ان کی زبان مبارک ہے, آج بھی ان کی زبان مبارک ہے. اور دعا کریں کہ زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ تعالیٰ مالک و مولا ان کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ انہوں نے صرف امامت کے لیے مولانا ولی محمد کو نہیں دیا جائے گا, درسگاہ کے آدمی ہیں. الحمدللہ عزیزان ملت اسلامیہ, وہ سلسلہ آج بھی جاری اور ساری ہے, اور اس سلسلے کو 92 سے لے کر آج تک آپ لوگوں کے بیچ بھی رہ کر
درمیان میں رہ کر بھی آپ لوگوں سے ملنے اور ملاقات کے باوجود بھی وہ سلسلہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے. تو اس لیے پڑھانے کا ملکہ یہ الگ دولت ہے, الگ دولت ہے. ٹیچری ہر ایک سے نہیں آتی ہے, آپ جانتے ہیں ٹیچری ہر ایک سے نہیں آتی ہے, بی اے میں کر لیتے ہیں لوگ, لیکن ٹیچری ایک الگ فن ہے. اس لیے یہاں کی انتظامیہ نے قاری حضرت حافظ القاری محمد رضوان صاحب قادری رضوی بریلی شریف کا انتخاب فرمایا. انشاءاللہ بہترین قاری ہے, بہترین حافظ ہے. طلبہ کے علم میں بھی آنا چاہیے, آپ کے بھی علم میں آنا چاہیے. انشاءاللہ نظیر عید کے بعد وہ تشریف لائیں گے اور شعبہ ہند جو یہاں پر سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو بلایا جائے گا. اس میں آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے, آپ کے مفید مشوروں کی بھی ضرورت ہے. عزیزان ملت, میں بات کو ختم کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں یہ بھی علم غیب ہے کہ مشرک کی رات میں مغفرت نہیں ہوگی, رشتے کے کاٹنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل میں کینہ ہے, ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان کینہ رکھتا ہے, اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اور بدکار آخری بات کر رہا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں نبی کوئی غیر دے رہے, تم بتاؤ کہ رات میں کیا ہوتا ہے, کہ رات میں کیا ہے, رات میں کیا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں رات میں یہ ہے, رات میں یہ ہے, شب معراج میں یہ ہے, شب برات میں یہ ہے, شب قدر میں یہ ہے. یہ نبی کا علم غیب, نبی کے علم غیب کا انکار کرنے والے. اسی لیے تو نہ کل آپ نے ہاتھ ملایا نہ ہم نے ملایا, اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانسوں تک نہیں ملائیں گے. اس لیے کہ بہت سی تنظیموں نے آ کر یہاں پر کوشش کی کہ صابری مسجد کا انٹر پڑ رہا تھا. الحاج محمد یونس صاحب کی قدیم بھائی یہ سب یہاں پر ماشاءاللہ خدمتیں کی ہے. باضابطہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہے. ان نوئیڈا کی باضابطہ تنظیمیں آئی تھی اور کہا تھا کتنا سیمنٹ چاہیے, کتنا سریا چاہیے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا, میں نے کہا میں بدعقیدوں کی نہ کل ضرورت تھی نہ ہمیں نہ کل ضرورت تھی نہ ضرورت ہے. مجھے بتاؤ سبھاس کالونی کے غریب مسلمانوں نے اہل شہر کے ساتھ تعاون سے لے کر پیڑا اٹھایا تھا. آج فلک پوش عمارت سبھاس کالونی صابری مسجد کی بھی نظر آ رہی ہے, اور مدرسہ اہل سنت غریب نواز کی. ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے, اور ہم سب کے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کے والدین کی بھی اللہ مغفرت فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ, بچاؤ بچاؤ پیغمبر فرماتے ہیں بدکار عورت کی اس رات میں بخشش نہیں. بدکار عورت, یہ لفظ بدکار اس کی عربی اس کے اردو میں کیا معنی ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے برائی کرنے والی, برائی کو اپنانے والی, بدچلی کو اپنانے والی. یا وہ عورت جو بے حیائی کا مظاہرہ کرے, جو عورت ہماری ماں بہن بے پردہ رہ کر مردوں کی محفلوں میں رہ کر بے پردگی کا مظاہرہ کرے, کہ وہ اس زمرے میں نہیں آئے گی اور اس کا ذمہ دار کوئی. دوستی آپ کی ہے, فلاں سے جاؤ محفل میں بیٹھو, مگر اپنی بیوی کو دوست بدکاری سے بچا دو, اس بے حیائی سے بچا دو. کہیں وہ بے پردی کے بے پردگی کے گوراہ میں گھسنے کے بعد کہیں اس کے اوپر برائی کا داغ نہ لگ جائے, کہیں بیٹی کی عزت پامال نہ ہو جائے, کہیں بیٹی کا دامن داغدار نہ ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ شب برات مقدس محفل ہے, مدرسہ اہل سنت غریب نواز کی دستار ہے. ہمیں اپنی ماں بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو بھی برائیوں سے بچانا ہوگا. اللہ نے قرآن میں ہمیں اس میں ذمہ دار بنایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ, ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ, جہنم سے بچاؤ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. آپ کہتے ہیں ہم تو پردیس میں رہتے ہیں, بیٹی کو نماز کا حکم کیسے دے, بہن کو نماز کا حکم کیسے دے. ارے اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے, موبائل آپ کے پاس 50,000 روپے کا ہے, جہاں بات کے لیے استعمال کرتے ہو وہی نماز کا وقت آئے تو تعلیم کر دیا. اٹھ کر فجر میں